بندے نے کہا تھا جی یہ منقبت ہی غلط ہے حاکم صاحب کی، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو، علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو۔ کہتے مولا حسین علیہ السلام بھی پیر ہے، مولا حسین علیہ السلام بھی پیر ہے، اور سرکار عقیل بھی ویر ہیں حضور کے، سرکار طالب بھی ویر ہیں حضور کے، جعفر طیار بھی ویر ہیں حضور کے، اور نہ حضور دے ویر مکھاؤ۔ اس نے بھی ایک ڈرامہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعا سے 1.5 گھنٹے دلال دے کے میں نے جواب دیا تھا، اس کا بھی پر لنگڑا لولا رجوع آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے حاکم صاحب لکھ رہے علی ورگا، ورگا کا معنی ہوتا ہے جیسا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں، ان میں سے حضور جیسا کوئی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کی جو رسالت ہے ان کا انکار ہو رہا ہے، دوسرے بھی رسول اور نبی ہیں لیکن حضور جیسا کوئی نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا میں پیر اور بھی ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں۔ میرے مولا کا کوئی پیر نہیں، میرے مولا کے ایک ہی پیر ہے، علی علیہ السلام کے پیر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، باقی بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک سارے کے سارے علی کے مرید ہیں۔ اور یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب یہ ظہیر بھائی بیٹھے ہوئے، آپ نے سنی ہوگی، اسلامیات کی کتاب میں بھی تھی جب ہم پڑھتے تھے، کہ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک انصار کو کھڑا کرتے تھے، ایک مہاجر کو کھڑا کرتے تھے، بائی بائی کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا کوئی سگا بھائی نہیں، بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی سگا بھائی نہیں حضور علیہ السلام کا۔ اب ایک انصار کو کھڑا کرتے، ایک مہاجر کو بائی بائی کر دیتے۔ مولا علی علیہ السلام کو اور اپنا کسی کو بائی ڈکلیئر نہیں کیا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جس کا نصیب۔ بات آپ نے سنی ہے لیکن ایک نقطہ دینے لگا ہوں نیا، اگر توجہ کے ساتھ سمجھیں گے۔ مولا علی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا جملہ سنے، میرے آقا نے فرمایا علی میں نے ان کو اس لیے بھائی بھائی کیا ہے، ان کا جو بھائی چارہ ہے نا، جو بردرہڈ ہے، جو ریلیشن ہے، جو رشتہ جوڑا ہے، ان کا بھائی چارہ ہے صرف دنیا تک۔ ہوئے 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 نہیں سمجھے، یہ دنیا تک بھائی رہیں گے، دنیا سے گئے بھائی چارہ ختم۔ تجھے اس لیے کسی کا بھائی نہیں بنایا کہ پوری دنیا میں میرے سوا کوئی اس کا اہل ہی نہیں کہ تیرا بھائی بنے، اس لیے کہ باقی سب کے حسب نسب منقطع ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے اس لیے اپنا بھائی بنایا ہے کہ تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور آخرت میں بھی محمد کا بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے لڑائی ہم سے نہ کرو مولوی جی، جا جا کے حضور نہ لڑائی کر، حضور نے کسی اور کو بھائی بنایا ہی نہیں۔ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو۔ علمی جواب دیا، آپ سن سکتے ہیں، جو بچے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کو پتا ہے۔ میں ایک بس نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، ابھی یہ مقدمہ تھا، ابھی میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں، یہ ایک مقدمہ تھا، شروع میں ایک بات کرتا ہوں، اب اگلی بات سنانے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ نہ کسی سے لڑائی قبلہ، نہ کسی سے جھگڑا، کوئی بندہ کہے نا یہ پہلے نہیں سنا تو آپ نے پہلے نہیں سنا، یہ ہماری غلطی نہیں۔ وہ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، مجھے ملے، میں اس کو ایسے کھول کے حوالے دکھا کے جاؤں گا۔ میں نے منانا نہیں کسی کو، چونکہ ہر نبی کا یہی اعلان ہے نا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، بولے یار، تو منانا تو نہیں۔ اس لیے کہ وہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ تو ایسے بھی تھے جو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، درختوں کو، بیڑیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات کلیئر ہو گئی، ماننے کے لیے دکھنا
دیکھنا دکھانا ضروری نہیں. اگر ماننے کے لیے دیکھنا شرط ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا, آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا, ولید نہ رہتا, عتبہ نہ رہتا, شیبہ نہ رہتا, یزید پلید نہ رہتا, ہارون نہ رہتا, مامون نہ رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے ماننے کا ہے. تو میں نے منانا نہیں کسی کو, خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب توجہ ذرا میری طرف رکھیں, توجہ کے ساتھ بات سنیں گے تو سمجھ بھی آئے گی, پلے بھی پڑے گی. جو چٹا نہ پڑھے اسے بھی سمجھ آئے گی. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ اس کی آیت کا نمبر ہے 58. اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو مخاطب کیا. وَإِذْ, حبیب یاد کریں. کیا کریں؟ یاد کریں جب ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا, آرڈر دیا, یہ جو بستی ہے نا, اس بستی میں ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, توقیر کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور سر جھکاتے ہوئے جاؤ, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, اور زبان پر یہ دعائیں کرتے جاؤ کہ مولا ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمیں بخش دے. جو اس حالت میں اس بستی میں داخل ہوگا, اس دروازے سے انٹر ہوگا, پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ بنی اسرائیل, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اللہ رب العزت, اور ایک قاعدہ دے رہے ہیں, ایک قانون دے رہے ہیں, ایک دستور بیان کر رہے ہیں کہ ایک اریحہ نامی بستی تھی, اس کے 7 دروازے تھے, اور ایک دروازے کا نام تھا باب الحتہ. جو اس دروازے سے گزرتا, قاعدہ یہ تھا, قانون یہ تھا کہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے, وہ بخش دیا جاتا. پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوتے, ظہیر بھائی آپ کو سبق سنا رہا ہوں, پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوتے اس کے اللہ معاف کر دیتا. لیکن اگر اس کے ہونٹوں پہ یہ دعا ہوتی, اس کی نیت یہ ہوتی, اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ, جی بھر کے کھاؤ, جو حلال ہیں وہ کھاؤ. اب یہاں یہ واقعہ بیان کر کے بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری بخشش کا وہ ذریعہ ہے, ہماری بخشش کا وہ منبع ہے, وہ مرکز ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے مرضی گناہ ہوں, اگر جب ہم صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, پاک اور نیک اور حلال کمائی کے ساتھ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب اس کا طواف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ شریعت کا قاعدہ بھی ہے, دستور بھی ہے, قانون بھی ہے, معاف کر دیتا ہے اللہ. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے جو بخشش کا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اسی طرح بنی اسرائیل, یہ جو ایک قوم ہے, ان کے لیے جو بخشش کا مرکز تھا, جو منبع تھا, وہ وہی بستی تھی, اور اس بستی کا وہ دروازہ تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, آپ خود پڑھ لیجئے گا, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے. وہی بات ان کے لیے کہا کہ تمہارے جو گناہ ہیں, تم گناہوں سے جو لت پت ہو, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں تو اس دروازے سے اس بستی میں داخل ہو جاؤ, توبہ کرتے ہوئے, استغفار کرتے ہوئے, اور حتۃ نغفر لکم, یہ جملے زبان سے ادا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر کچھ ایسے ان میں سے تھے جنہوں نے میرے اس جملے کو بدل دیا. ظہیر بھائی, حتۃ کو حنتۃ پڑھ دیا, اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے, گندم بن جاتا ہے. جب انہوں نے اس جملے کو بدل دیا, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا
غیر اللہ سے قرآن کہتا ہے، انہوں نے اس قول کو، اس جملے کو بدل دیا، اور پھر میرا عذاب آیا، ایک ہی دن میں 70,000 کو میں نے واصل جہنم کر دیا، صرف یہ جملہ بدلنے پر۔ اب میں ذرا اس کو کھول دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر کے نا، اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی اعلان کروانا ہوتا نا، میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آئیں گی ضرور، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اپنا اپنا نصیب ہے کہ کسی کو ابھی آتی ہیں یا 2-3-4 دن بعد آتی ہیں۔ جب بھی کوئی ضروری اعلان کروانا ہوتا تو اعلان کرنے والی ذات حضرت بلال کی ہے۔ حضرت بلال اعلان کیا کرتے تھے، حضرت بلال پہ بھی پابندیاں لگ جاتی تھی، جیسے آج کل نہیں لگتی، مجھ پر لگی ہے کئی دفعہ۔ ضلع حفظ آباد میں پابندی، ضلع گجرانوالہ میں پابندی، ضلع سیالکوٹ میں پابندی، حضرت بلال پہ بھی پابندیاں لگی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس کا نصیب۔ ہم پر بھی پابندیاں لگتی ہیں، ہم اس لیے ہم پر لگتی ہیں، ہم حق کی بات کرتے ہیں، علی علی کرتے ہیں نا۔ حضرت بلال پہ بھی پابندیاں لگی تھی، وہ توتلے نہیں تھے۔ اگر بات توتلے ہونے کی ہوتی تو پہلے سال لگتی نا، دوسرے سال لگتی نا، تیسرے سال لگتی نا، یہ غدیر کے بعد ہی کیوں لگی؟ پتہ چلا گل وچ ہو رہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے ہم تو بلالی ہیں مولوی جی۔ حضرت بلال نے پابندیاں برداشت کی، لیکن علی ولی اللہ نہیں چھوڑا۔ ہم بھی پابندیاں برداشت کریں گے، علی ولی اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگلی بات میں جو بتانے لگا ہوں، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بلال ذرا مدینہ کی گلیوں میں اعلان تو کر، مکہ کی گلیوں میں اعلان تو کر، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، کائنات کی گلیوں میں اعلان تو کر۔ کیا؟ کل میں نے کوئی خاص بات کرنی ہے ظہیر بھائی، جس کا نصیب۔ کل میں نے خاص بات کریں، موضوع میں نے ذرا مشکل چنا ہے لیکن سمجھ آئے گی۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، حضرات کل بروز ہفتہ بامقام مسجد نبوی، نہیں سمجھے یار، وقت بعد نماز ظہر ایک جلسہ ہونے والا ہے، آپ شرکت کیجئے گا۔ خطیب ذیشان محمد مصطفیٰ، موضوع علی المرتضی۔ ہائے 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 ہائے۔ جب یہ اعلان کیا نا، جب یہ اعلان ہوا نا، جب یہ اعلان ہوا تو کئی لوگوں کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کل کی ہونا ہے، وہ اسی انتظار میں تھے۔ کچھ کئی ایسے تھے ان کو خوشی سے نیند نہیں آ رہی تھی، اور کچھ ایسے تھے ان کو ادھر کوئی مسئلہ تھا۔ بڑی خاص بات میں نے دینی ہے، وہ ساری رات ہی جاگتے رہے۔ کب ظہر کا وقت ہوگا؟ اب ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ادا کر دی گئی، سارے صحابہ مسجد نبوی کے صحن میں نیچے بیٹھے، میرے اور آپ کے پیارے آقا منبر پہ جلوہ فروز ہو گئے۔ میرے آقا نے یہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جو میں نے پڑھی ہیں یار، آیات پڑھ کے سنائی۔ یہ آیات سنا کر، مفہوم سمجھا کر کہ بنی اسرائیل کے لیے جو نجات کا ذریعہ تھا، جو بخشش کا ذریعہ تھا، وہ دروازہ حتہ تھا، جو اس کلمے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اس عبادت کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اس جملے کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اس نعرہ کے ساتھ داخل ہوتے تھے، اللہ ان کے گناہ معاف کرتا تھا، خطائیں معاف کرتا تھا، ان کو بخش دیتا
لیے بھی دروازہ ہلتا ہے، تمہارے لیے بھی دروازہ ہلتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا خانہ کعبہ، آقا یار آقا خانہ کعبہ، نماز، روزہ، حج، عمرے، تلاوت، قیام، رکوع، سجود، ذکر، اذکار۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، علی باب حطۃ من دخل منہ کان مومنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حاجیوں، نمازیوں، سخیوں، عبادت گزارو، زاہدوں، عابدوں، متقیوں، آؤ علی وہ دروازہ ہلتا ہے جو ایمان کے ساتھ، صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ علی کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پہاڑوں جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، اسے مومن کر دے گا۔ جو علی سے منہ موڑ لے گا اللہ کافر کر دے گا۔ بات ہی نہیں سمجھے یار، بات ہی نہیں سمجھے آپ۔ اتنا بڑا جملہ، وہ میرا گریبان جوڑ لو، میری بات ہے یار، آمینہ کے لال کی بات۔ امام ابن حجر مکی کی سوائق مورکہ اٹھا لو، امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 اٹھا لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی دروازہ ہلتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب یہ ہوا ہماری عقیدت نہیں ہے کہ ہم علی علی کرتے رہتے ہیں۔ حضور فرما رہے نہیں، جو علی کے ساتھ جڑے گا اس کا ایمان بچے گا، جو علی سے منہ موڑ لے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب اگلی بات سنو، کسی کی سوئی اٹک جائے، بھائی وہ تو یہودیوں کے لیے تھا، حضور علیہ السلام نے مثال دے دی کہ علی دروازہ ہلتا ہے، داخل ہو جاؤ، جڑ جاؤ۔ خانہ کعبہ ہے ہمارے لیے، اچھا خانہ کعبہ ہے تو ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ لڑائی نہیں، اہل سنت کی 20 کتابیں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خاص بات ہے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ابو بکر اٹھیں چلیں، لڑائی نہیں میں نے کسی سے کرنی، کسی کو مسئلہ ہو میں حدیث دکھا کے جاؤں گا اور اہل سنت کی کتابوں سے دکھا کے جاؤں گا۔ جب مولا نے فرمایا ابو بکر اٹھیں چلیں، تو حضرت ابو بکر مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات کہتے کہ اے علی میں آپ کے آگے نہیں چل سکتا۔ اے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ میں حدیث کھول کے دکھا کے جاؤں گا، آپ کے آگے نہیں چلوں گا۔ مولا علی علیہ السلام پوچھتے ابو بکر کیوں؟ اب آؤ میری طرف، وہ کیوں کا جواب دے رہے ہیں، کہتے اس لیے انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی بمنزلۃ الکعبہ، اوئے ہوئے 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 ہوئے، علی بمنزلۃ من ربی، آؤ میری طرف۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں علی میں تیرے آگے اس لیے نہیں چل سکتا، یہ بے ادبی ہوگی، اس لیے میں نے خود اپنے کانوں سے تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا علی کی وہی حرمت ہے جو خانہ کعبہ کی حرمت ہے، علی کا وہی مقام ہے جو خانہ کعبہ کا مقام ہے، علی کا کائنات میں وہی مقام ہے جو میرا مقام میرے خدا کے ہاں ہے۔ تو نہیں سمجھے یار، میں نے جب جملہ دینے لگا ہوں، میں جب نماز پڑھتا ہوں، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو خانہ کعبہ آگے ہوتا ہے پیچھے نہیں، پیچھے ہو تو میری نماز نہیں ہوتی۔ میں پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ایک جملہ کہوں، صحیح بخاری دیتا ہوں، کون سی کتاب؟
صحیح بخاری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب. اہل سنت کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے. ظہیر بھائی جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے، جو قرآن کے بعد صحیح بخاری کو مانتے ہیں وہ پھر بھی پتہ نہیں بخاری کو کیوں نہیں مانتے. ہائے 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 ہائے. میں صحیح بخاری کی حدیث دینے لگا ہوں. صحیح بخاری بے عشق اہل بیت جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، میری کہی ہوئی بات کو کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری دے رہا ہوں میں آپ کو. جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جب نماز کا وقت ہوگا، نہیں سمجھے یار، عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اتنی بڑی شخصیت. جب نماز کا وقت آئے گا، امامت کا وقت آئے گا، تو مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، مولا علی علیہ السلام نہیں یار، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے امام محمد مہدی علیہ السلام صلوات. بڑی خاص بات بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں. وہ فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام عام مصلی امامت پہ کھڑے ہوں، نماز پڑھائیں. توجہ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے کہ بے شک نبی میں ہوں، رسول میں ہوں، لیکن امام آپ ہیں. امام، میں امام کا لغوی معنی بتاؤں گا آپ کو، اصطلاحی ٹرم نہیں بتاتا. لغوی معنی امام کہتے ہیں اگلے کو، خلیفہ کہتے ہیں پچھلے کو. اب وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے مولا علی علیہ السلام کے بیٹے کو مصلی امامت پہ کھڑے کر کے رسالت اور نبوت امامت کے پیچھے کھڑی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی. اس کا مطلب ہے علی علیہ السلام کے بیٹے جو امام ہیں، ظہیر بھائی، اس امام کے مقتدی کی چھوٹی سے چھوٹی کرامت یہ ہے کہ کم از کم مردے زندہ کر لیتا ہے. اور جس کا مقتدی اتنی پاور رکھتا ہے، نقوی صاحب اتنی پاور رکھتا ہے، اتنے اختیار رکھتا ہے، تو امام کے اختیارات کا کیا عالم ہوگا. اب یہ میں جملہ اٹھا کے اس حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. ایک بات کرنے لگا ہوں. حضرت ابو بکر مولا کے آگے چلنا بے ادبی کہہ رہے، ادھر وقت کا نبی، وقت کا رسول علی علیہ السلام کے بیٹے کے آگے کھڑے ہونا وہ بے ادبی سمجھ رہا ہے، پیچھے کھڑا ہو رہا ہے. کون؟ حضرات علی علیہ السلام کے بیٹے 12ویں امام کی عظمت کا، امامت کا یہ عالم ہے کہ وقت کا نبی، وقت کا رسول علی کے بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہوتا. جب رسول اور نبی کا یہ عالم ہے تو امتی کیسے کھیت کی مولی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، بڑی لطیف بات دینے لگا ہوں یار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے، اہل بیت سے منہ موڑ کے، علی علیہ السلام سے رشتہ توڑ کے کوئی بندہ مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے، اور کوئی نماز تو قبول کروا کے دکھائے، کوئی روزہ، کوئی حج. اچھا حدیث دوں ظہیر بھائی، سوائے کے مہر کا ہی دیتا ہوں. امام حاکم کی مستدرک دیتا ہوں. مستدرک ہمارے ہاں کوئی بندہ فجر کے وقت مر جائے ہمارے سوسائٹی معاشرے میں تو ہم کہتے ہیں بندہ بڑا نیک سی. یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں بڑا نیک سی محمد بشیر.
فجر کا وقت لیا سو وہ کڈا سونا. اگر کوئی جمعے کو مر جائے بندہ بڑا نیک سی, کڈا سونا دن لیا سو. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے تو کہتے ہیں جی پکا جنتی. وہ دوزخ کے دروازے ہی بند نے ماہ رمضان سے, پکا جنتی. وہ ساری رات بھی جو فجر کے وقت مرا ہے وہ بھی جنتی, بڑا نیک. اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ میں حج کے لیے گیا, عمرہ کرتے کرتے ادھر مر جائے, ہوئے 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 ہوئے, ہمیں پتا چلے محمد بشیر تے محمد نذیر وہ حج کرنے کے لیے گئے, وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نا مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے, ادھر ہی مر گئے. ہمیں پیچھے ادھر اطلاع ملی مولوی صاحب نے تے دو دو جمعے پڑھا دینے انہاں دی شان تے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو. اب آؤ پھر میری طرف. کہاں جمعہ, کہاں فجر کا وقت, اور کہاں مقام ابراہیم. فلو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار رواه حاکم. حضرات اعلان سن لو, میرے آقا کا فرمان سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے, صرف کھڑا نہیں نماز بھی پڑھ رہا ہے, صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا روزے سے بھی ہے, حج بھی آ گیا, نماز بھی آ گئی تے روزہ بھی آ گیا. جاگو یار, ادھر ہی مر گیا کھڑے کھڑے, ادھر ہی حضور فرماتے ہیں مر گیا. یعنی جگہ مقام ابراہیم, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اتنی اعلیٰ جگہ, اور حالت نماز بھی اور روزہ بھی, ادھر ہی مر گیا. حضور فرماتے ہیں لیکن جب مرنے لگا نا تو دل میں میرے بھائی علی کے لیے بغض تھا. کیا تھا؟ بغض تھا. ادھر مرا, فرشتوں نے اٹھایا, گھما کے جہنم میں پھینک دیا. وہ حدیث دے رہا ہوں یار, اس کے پاس حج بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, سارا کچھ ہے, کوئی کوئی شے نہیں نا. علی کی محبت نہیں, اس کا مطلب علی کی حب نہیں. نہ نماز بچا سکی, نہ روزہ بچا سکا, نہ طواف بچا سکا. اس کا مطلب ہے پہاڑوں جتنے اعمال بھی ہوں گے, علی کی حب نہیں تو ٹھکانہ سیدھا جہنم. اب اس کے پاس عبادتیں تھی, علی علیہ السلام کی محبت نہیں تھی نا, تو کدھر گیا؟ بولو یار. آؤ دوسرا بندہ پیش کرتا ہوں. دوسرا بندہ, میرے آقا فرماتے ہیں ایک اور بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ اپنی چارپائی پہ پڑا پڑا مر گیا, طبعی موت مر گیا, بیماری سے مر گیا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا. نماز پڑھتے نہیں مرا, طواف کرتے نہیں مرا, حالت روزہ میں نہیں مرا یار, بس اپنے گھر میں بستر پہ پڑا پڑا مر گیا ظہیر بھائی. لیکن جب مرنے لگا نا, مرنے لگا, دل میں بھی علی علی تھا, زبان میں بھی علی علی تھا. الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ہائے 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 ہائے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی علی کرتا مرا. اب علی علی کرتا مرا, ادھر مرا, اللہ نے شہیدوں کی سامنے کھڑا کر دیا. وہ شہید مرا, نہ ہتھیار اٹھائے, نہ تلوار اٹھائی, نہ ویپن اٹھائے, نہ جنگ, نہ جہاد, وہ بستر پہ علی علی کرتا مر گیا. حضور فرماتے ہیں شہید مرا. کیا مرا؟ شہید مرا. اچھا, اس کا مطلب یہ, میں عمل کی نفی نہیں کر رہا, آگے پیچھے سے کلپ کاٹ کے مولوی صاحب چڑھا دیں, علامہ صاحب کہا کہ نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں, روزوں کی لوڑ ہی کوئی نہیں, آج عمرے کی. او پائیا نماز کام کی ہے, روزہ کام کا, حج کام کے, عمرے کام کے,
لیکن کام کے تب بنتے ہیں جب ان میں حب علی شامل ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ختم کرتا ہوں، یہ دے ذرا مجھے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مثال سے بات سمجھانا اللہ کی سنت۔ پانی والی بوتل، پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل؟ بولو یار، پانی آپ گلاس میں ڈال کے پانی پیتے ہیں، پینے والی اندر کا گلاس ہے کہ اپنا پانی ہے کہ گلاس؟ بولو۔ چاول کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں پلیٹ میں ڈال کے، کھانے والی چیز اندر کے چاول ہے کہ پلیٹ؟ چائے پیتے ہیں کپ میں ڈال کے، پینے والی چیز اندر کی چائے کہ کپ؟ مشروب پیتے ہیں گلاس میں ڈال کے، کیلا کھاتے ہیں اوپر سے چھلکا اتار کے، اندر سے گودا کھاتے ہیں کہ چھلکا؟ اخروٹ کھاتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، اندر سے مغز کھاتے ہیں چھلکا اتار کے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیزیں جو ہیں، گلاس، پلیٹ، ڈونگا، بول، یہ کیا ہیں؟ برتن؟ جاگو یار، وہ برتن ہے نا، وہ ظروف ہیں، ظرف ہیں یہ۔ اس کا مطلب ہے آپ کہیں چلے جائیں، پلیٹیں پڑی ہوں تو میزبان کہے او بھائیا کھانا نہیں شروع کر دے، آپ کے حضرت صاحب یہ خالی پلیٹاں کھائیے، اس کا مطلب خالی پلیٹ تے کسے کام جوگی نہیں نا۔ او بولو یار، اب میں ایک جملہ کہنے لگ، کسی کو اعتراض ہوا نا تو انبار لگا دوں گا حدیث مصطفیٰ کے۔ کسی کا اگر ہاضمہ خراب ہوا، ایک بات کرنے لگا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام، رکوع، سجود، روزے، یہ برتن ہیں۔ یہ برتن ہے، یہ ظرف ہے، ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ مولوی جی گلاس ہو پانی نہ ہو، گلاس ہو مشروب نہ ہو، بول ہو سالن نہ ہو، پلیٹ ہو کھانا نہ ہو، نہ پلیٹ کسی کام کی، نہ گلاس کسی کام کا، نہ بول کسی کام کا، نہ ڈونگا کسی کام کا، نماز ہو علی کی محبت نہ ہو، روزہ ہو علی کا عشق نہ ہو، حج ہو علی کی تعظیم نہ ہو، تو جس طرح خالی برتن کسی کام کے نہیں ہوتے، علی کی محبت نکال دو تو یہ عبادات خالی برتن ہے۔ خالی برتن کھائے نہیں جاتے، خالی برتن پھینکے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت تب بنتی ہے جب اس میں حب علی آتی ہے۔ میں حدیث دیتا ہوں، بس کلوزنگ کر رہا ہوں ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ میں حدیث دیتا ہوں، حضور فرماتے ہیں دو بندے، ایک بندے کو کھڑا کرو سارا سال عبادت کرتا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، ظہیر بھائی، حج بھی، عمرے بھی، سچ بھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجود بھی، شریعت مصطفیٰ کے تابع پورا سال گزارتا ہے، کوئی کمی کجی نہیں اس میں، پورا سال ٹکا کے شریعت کے مطابق گزارتا ہے، لیکن ایک کمی ہے اس میں، اس کے دل میں حب علی نہیں۔ میں نے حدیث دینی ہے، امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی خاص بات دینی ہے، پورا سال اس نے عبادت کی حب علی کے بغیر۔ اب دوسرا بندہ حضور پیش کر رہے ہیں، دوسرا بندہ، اس نے ایک دن گزارا شریعت کے تابع رہتے ہوئے، لیکن ساتھ اضافہ کیا کیا؟ علی علی کرتے ہوئے۔ ایک دن حب آل محمد یومن خیرن من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک دن، وہ کتنے دن یار، ایک دن میری اہل بیت کی محبت میں گزارا، وہ ایک سال کی عبادت کرنے والے سے بہتر ہے۔ ادھر مرا اسی عقیدے پہ، اسی حالت میں، اللہ نے سیدھا جنت بھیج دیا۔ ایک اور روایت ہے، حسنین کریمین روایت کرتے، حضور نے فرمایا الزموا مودۃ اہل البیت فانہم من لقی اللہ وہو یودون داخل الجنہ بشفاعتنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو، اوے جنت کی خواہش کرنے والوں،
نماز پڑھ کر جنت مانگنے والوں، روزہ رکھ کے جنت کی دعائیں کرنے والوں، میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت کا دامن تھام لو، قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے کوئی ایک بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، میری اہل بیت کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے بات یار۔